زندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اس کی عظمت کو محسوس کیجیے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے. پالنے والے تیری عظمت کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما. گناہگار ہیں ہمیں معاف فرما دے، امام کی ظہور میں تعجیل فرما دے. درود پڑھ دے محمد. گفتگو سے پہلے کل جو واقعہ ہوا اس پہ میں افسوس کا اظہار کروں کہ دو نوجوان بھائی گاڑی میں جا رہے تھے اور پیچھے سے ان کو روکا گیا. ڈاکوؤں نے روکنے کی کوشش کی. ٹارگٹ کلنگ بھی آج کل ڈکیتی کی شکل میں ہے، نہیں رکے ہیں، اور پھر جو افسوسناک شہادت ہوئی ہے اس پہ میں بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں. عزیزوں، ہر چیز مل سکتی ہے، جان واپس نہیں مل سکتی. کتنا بڑا سانحہ ہے کہ ایک خاندان کا 26 سال کا جوان جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اپنے سب لوگوں کو تلقین کیجیے، سب لوگوں کو تلقین کیجیے کہ ایسے موقعوں پر کیا ہے، گاڑی چلی جائے گی، پیسہ چلا جائے گا، موبائل چلا جائے گا، کیا جائے گا آپ کے پاس؟ اگر کوئی کیش لے کے جا رہے ہیں وہ چلا جائے گا. ایک ہمارے ذاکر محترم کے ساتھ بھی واقعہ ہوا جعفر طیار میں. مت کیجیے، کسی چیز کی ارزش نہیں، جان کی ارزش ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. پالنے والے تمام مومن مومنات کی جان مال ابو کی حفاظت فرما. سب کی سلامتی کے لیے درود پڑھ دیجیے محمد. دو ایام فاطمیہ کے زمانے میں فرصت ہے تو میں آج ڈیموکریسی اور ٹیررزم جیسی اصطلاح پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور ذہنوں کا واضح ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج کی جنگ جو ہے وہ ایک اصطلاح کی جنگ ہے، دوسری طاقت کی جنگ ہے، اور تیسری میڈیا کی جنگ ہے. اصطلاحات ایسی تبدیل کر دی جاتی ہیں کہ جس سے انسان کا ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی بھیانک چیزوں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور جو انسانی فکر ترقی کر رہی ہے تو اسلحہ اتنا زیادہ کام نہیں آ سکتا جتنا اصطلاحات کا کھیل کام آ سکتا ہے. اور اس لیے اصطلاحات پہ ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. قرآن مجید کی اصطلاحات اپنی اہمیت رکھتی ہیں، احادیث حضور اکرم اور ائمہ معصومین علیہ السلام اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. ہم آج آپ کے سامنے دو ایسی اصطلاحات پر بات کر کے موجودہ صورتحال کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات کا کھیل جو ہے بہت ہی خطرناک کھیل ہے. اور جب بھی آپ ان چیزوں کو سنیں تو فوراً ذہنی طور پر ان کو قبول نہ کریں. ڈیموکریسی کیا ہے؟ ہم نے بھی ایک بار مذاق میں کہا تھا ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈیموکریزی ہے. یہ کریزینس کا اظہار ہے، اٹس ڈیمونسٹریشن آف کریزینس. تو کسی نے کہا مولانا آپ چیزوں کو ایسے لے جاتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں واٹ از ڈیموکریسی. وہ طریقہ کار جس سے حکومت لوگوں کی لوگوں پر لوگوں کے ذریعے، یعنی لوگ رائے دیں
حکومت بنائیں اور اس کے بعد مجھے بتائیں دنیا میں کہاں لوگوں کی رائے جو ہے اس کی اہمیت رہتی ہے. جمہوریت اسلامی ایران کی بات بالکل الگ کر دوں تاکہ کبھی بھی میری بات میں غلط فہمی نہ ہو جائے. امریکہ کا صدر بننا ہے، آپ کو پتہ نہیں کتنے $100 ملین کے فنڈ ریزنگ کرنی پڑتی ہے، تب جب جا کے آپ بنتے ہیں. اور جو کمپنیاں جو لوگ اس میں پیسہ دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، فنڈ ریزنگ میں ہیلپ کرتے ہیں، بعد میں اپنے مفادات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو میڈیکل لائن سے تعلق رکھتے ہیں وہ کمپیئر کر کے بتائیں شراب زیادہ خطرناک ہے یا سگریٹ زیادہ خطرناک ہے. میں تو دونوں کو نقصان دہ سمجھتا ہوں، کوئی اس میں نہیں ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو ریلیٹیوٹی، شراب کئی گنا زیادہ خطرناک بھی ہے اور لوگ اس کو اس طرح سے پیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. سگریٹ بھی بہت خطرناک ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور آج کل نئی شکلیں بھی اس میں سے بعض تو بہت ہی خطرناک. بات یہ ہے کہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے اسموکنگ کلز، یہ خطرناک ہے. شراب کی بوتل پہ کہیں نہیں لکھا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ شراب کی انڈسٹری ایسے لوگوں کے کنٹرول میں ہے کہ جو دنیا کی سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں. سگریٹ انڈسٹری بھی ان لوگوں کے کنٹرول میں، لیکن اتنی ان کی طاقت نہیں ہے جتنی وہ. چیک کر لیجیے گا، میری بات میں غلطی ہو تو میں تو ہمیشہ کوئی قرآن کی آیت بیان نہیں کرتا، میں اپنی ریسرچ اپنی تحقیق کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور اس میں کمزوری ہوگی تو میں قبول کر لوں. تو ڈیموکریسی ایک اصطلاح ہے تاکہ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ ووٹ دے کر حکومت بنائیں اور وہ حکومت پھر آپ کے لیے فیصلہ کرے. وہ حکومت کہیں بھی کبھی بھی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتی ہے. پاکستان کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ حساسیت زیادہ ہے. یہ دنیا میں چیک کریں، دنیا میں کہیں بھی ڈیموکریسی کے نام پر، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں یورپین ممالک ہیں، تھوڑے سے دوسرے ممالک ہیں جہاں پر چیزیں صحیح چل رہی ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن جب اوور آل پکچر دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پر جنہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہوتی ان کے نفع میں زیادہ بات ہوتی ہے، اور باقی اس میں کم از کم میں انگلینڈ کی مثال دوں گا، ہمارے USA کی مثال دوں گا کہ وہاں پر عوام کے مفاد سے زیادہ خواص کے مفاد کو نظر میں رکھا جاتا ہے. دوسری اصطلاح ہے ٹیررزم. ٹیررزم کیا ہے؟ کسی کو ڈرانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی کسی کو ڈرائے یا اس طرح سے ٹیررائز کرے تو اس کی سزا کیا ہے کہ ایک اس کا ہاتھ کاٹا جائے، ایک اس کا پیر کاٹا جائے، اور اس کے بعد پورے شہر میں اس کو آگے چل کے جو تشریح کی جاتی ہے اس کو شہر میں گھمایا جائے، اور آگے چل کے کہ اس کو اگر ایک پھر بھی کرتا ہے یعنی اسلحہ نکال کر لوگوں کو ڈراتا ہے تو اس کی سزا پھر اور بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے. ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس میڈیا ہے وہ ٹیررزم کی تعریف کو بالکل تبدیل کر دیتا ہے. مثال اپنے نزدیکی اس سے شروع کرتے ہیں. کشمیر میں کشمیری بھائی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے جو حالات کیے ہوئے ہیں دیٹ از ٹیررزم، بٹ نو ون کیئرس. کوئی سمجھتا نہیں، کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتا. ایک ڈھونگ کی جگہ بنائی ہوئی جس کا نام یونائٹڈ نیشنز ہے، اس ڈھونگ کی جگہ پہ جاتے ہیں، کچھ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نکل آتے ہیں. ایک ایسا ادارہ جس کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے OIC کو ایک بکرا ہے خاص قسم کا جس کی قربانی جو ہے پسند نہیں کی جاتی، اور حج پہ تو اس کی قربانی ہوتی بھی نہیں ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ ہے کسی قسم کی کوئی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں تاکہ اپنے مفادات کے تحت ان کو استعمال کریں، اور اگر اپنے مفادات کے تحت یہ ادارہ استعمال نہ ہو تو ان کے فنڈز بھی بند کر لیں. چیک کریں امریکہ نے کتنے عرصے تک یونائٹڈ نیشنز کے فنڈ بن گئے. ٹائم نہیں ملا ورنہ ابھی بھی چیک کے بتاتا کہ کس کس ملک کیوں، جیسے کہ جہاں اس کے مفادات کی بات نہیں. اب مجھے بتائیے ویتنام میں امریکہ نے جو کیا وہ کیا تھا؟
टेररिज्म थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी, तारीख पढ़ लीजिए। जिन जवानों को पता ही नहीं उनको हम बताने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे और देखते हैं कि अपने यानी पहले मैं बता दूं, ब्रिटिश, इटली, पोर्चुगल, फ्रांस, इन्होंने जो अफ्रीका में टेररिज्म किया, आज भी मेरे पास एक तस्वीर है कि कॉन्गो के एक जवान को कहीं ले जाया गया, मुझे याद नहीं आ रहा इटली या फ्रांस में, देखना वहां पर ले जाया गया, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े किए गए, उसका एक दांत रखा गया, आज भी कहीं म्यूजियम में रखा गया कि ये वो है कि जिसने हमारे रास्ते में रुकावटें डाली थी। अगर फेसबुक वाले मुझे इजाजत दें तो मेरे पास पूरी सीरीज है कि कहां पर किस मुल्क ने क्या टेररिज्म किया और मैं बताऊं, लेकिन फेसबुक उनका है, दूसरी चीजें उनकी। जैसे डालूंगा मुझे ब्लॉक कर देंगे, जो मैं बाकी बातें कर सकता हूं वो भी नहीं कर सकूंगा, मजबूर हूं। आजादी, दिस इज फ्रीडम तीसरी इस्तिलाह, आजादी। उसको आजादी जिसके पास ताकत है, उसको आजादी जिसके पास पैसा है, उसको आजादी जो कंट्रोल रख सकता है, जो नहीं रख सकता उसको कोई आजादी नहीं है, गुलामी। जबकि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को आजाद खल्क किया। अब हम आते हैं उस जमाने को देखकर, अल्जीरिया में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, ये सब हमारे कुछ अरसे पहले बुजुर्गान हैं जिनको सब चीज़ों की मालूमात है। किस तरह से लोगों, कॉन्गो में किस तरह से लोगों को ये लोग, फिर वो ज़माना के जब पहले की बात, अफ्रीकों को उठा के ले गए अमेरिका और वहाँ पर ले जाके ग़ुलामी की, यहाँ ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी, आज वही उनके गले में पड़े हुए। वो डेमोक्रेसी कौन सी है? टेररिज्म किसका नाम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच किसका नाम है? वो जो उनके समझ आए वो इस्तिलाह कबूल है, जो हम कहें वो इस्तिलाह कबूल नहीं। करबला टेररिज्म नहीं है, अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जो वो टेररिज्म नहीं है, खुली टेररिज्म है, लेकिन उसको उस तरह से हम बयान ही नहीं करते। अहले बैत अलैहिस्सलाम पे जो जुल्म वो टेररिज्म नहीं है। हक की बात, हक की आवाज को दबाना टेररिज्म कहलाता। फिर हम आते हैं अपने जमाने में, हम देखते हैं, अभी मैं फलस्तीन पे फाइनल आना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि ईरान पर, मैंने ये वाली मिसाल पहले दी हुई थी सिर्फ याददानी के लिए। ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, शाम हो गया, लबनान हो गया, लीबिया हो गया और फलस्तीन हो गया। क्या तबाही नहीं मचाई। सिर्फ इराक के 11 लाख शोहदा हैं, अफगानिस्तान के शोहदा की तादाद तो अब हम गिन भी नहीं सकते। इराक, शाम, अब तक ये हालात, सब कुछ फ्रीडम के नाम पे किया गया और किया गया क्या? टेररिज्म। हम ईरानियों को आजाद कराने गए थे बकौल सद्दाम के, खुद ही फंस गए, यहां पे भी शहीद हुए, वहां पर भी मारे गए। हम अफगानिस्तान को आजादी दिलाने गए थे, आज देख लीजिए किस जिल्लत और रुसवाई से इनको भागना पड़ा। वियतनाम और हिरोशिमा नागासाकी को फिलहाल पीछे रख देते हैं, इसलिए कि अब उससे बड़ी चीजें हो गई मुकाबले के लिहाज से। जैसे कि अब इंसानियत ज्यादा आवाज उठा सकती है, इंसानियत ज्यादा बोल सकती है। हम इराक को आजाद कराने गए थे, जब तक सद्दाम उनका अपना था, चहीता था, ठीक है। जब वो कुवैत पे हमला करवा दिया, चहीता था, ठीक है। उसके बाद फिर अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया। ये मैं आपके जहनों को खोलना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। हम आगे आते हैं और देखते हैं, शायद पूरा खुतबा ही दोनों इसमें चले जाए, नहीं, माइंड्स ओपन होने चाहिए, इसलिए कि हमारी इस वक्त जंग जो है ना, फिक्री जंग है, मीडिया के जरिए फिक्री जंग की जाती है। अब क्या हुआ? अब हम आते हैं, लुबनान पर हमला किया गया, लुबनानियों ने भी जवाब दिया जलील करके। जितनी जगहों पे भी अमेरिका आया और अमेरिका के पिट्ठुओं ने हमले किए। मैं रशिया को पाक पाकीज़ा नहीं समझता, मैं चाइना को पाक पाकीज़ा नहीं समझता, न समझे कि मैं इस वक्त उनकी बात नहीं कर रहा तो सिर्फ मतलब वो पाक पाकीज़ा है, नहीं, वो भी कोई दूध के धुले नहीं। अब हम आते हैं 1948 से, पुरानी बातों को जहन में लाइए और रिवीजन करते हुए 1948 से 7 अक्टूबर 2023 जितना जुल्म फलस्तीनियों पर हुआ है, कि पूरी फलस्तीनी, मेरी PCN पर इससे पहले वाली वीडियो में आपको पूरा नक्शा मिलेगा, आहिस्ता 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 फलस्तीन को सेहूनी कब्जे में डालते गए यहां तक कि 2 हिस्से रह गए। एक तरफ गजा कहलाता है, एक तरफ वेस्ट बैंक कहलाता है।
اب فلسطینی مظلوموں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. لوگ پچھلے ہفتے کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. لوگ اسرائیل سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں, لوگ امریکہ سے بہترین تعلقات سجدے کی حد تک کرنے جا رہے ہیں. مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا اور طوفان الاقصی شروع کیا. کب سے اس کی پلاننگ تھی, اس پلاننگ میں کون کون شامل تھے, کیا تھا, تاریخ میں آئے گا انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطینیوں نے اپنی آواز پہنچانے کے لیے حملہ کیا کہ 1948 سے ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں, تم لوگ کوئی نہیں اٹھتے, اور ہم اٹھتے ہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. 3 جھوٹ اسرائیل کے بڑے بے نقاب ہوئے. نمبر 1, انہوں نے ایک بہت بڑے موسیقی کے میلے پر حملہ کیا. آج خود اسرائیلی فوجیوں نے, پرسوں ایک اسرائیلی فوجی خاتون نے, نہیں معلوم انٹیلیجنس کی ہے یا IDF کی, اس نے اقرار کیا کہ فوجیوں کو تو فلسطینیوں نے آ کے پکڑا اور مارا بھی, لیکن اس پر کوئی اسرائیلی کیا کہتے ہیں فلسطینی حملہ نہیں کیا, بلکہ ہمارے لوگوں نے ان پر حملہ کر کے مارا تاکہ بتائیں کہ انہوں نے کیا. ثبوت سب سامنے آ گئے. بچوں والا بیبیز والا مسئلہ کہ ان کے سر کاٹ دیے فلسطینیوں نے آ کے, یہ جھوٹ ثابت ہوا. تیسری یہ بات کہ جناب ہاسپٹل پہ جو ہے وہ, یہ پہلے والی بات بتانا چاہ رہا ہوں, جو ہے وہ فلسطینیوں نے خود حملہ کیا. وہ جھوٹا برٹش پرائم منسٹر جو ہے اپنی وہاں پر پارلیمنٹ ہے, پتہ نہیں جو بھی نام لیتے ہیں, میں غلط نہ بول جاؤں, اس نے جا کے کہا کہ دیکھیں فلسطینیوں نے اپنی ہاسپٹل پہ حملہ. 2 دن بعد نیو یارک ٹائمز نے اس کو جھٹلا دیا. اس وقت کی صورتحال آپ کو شاید مجھ سے زیادہ پتا ہو, آپ کے پاس زیادہ ٹائم نکلتا ہو چیزوں کو دیکھنے کا, اور وہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ہسپتالوں پر, عوام پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بم گرائے تاکہ پتا رہے کہ نقصان زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دیکھیں دنیا کیا چیز رہی, دنیا کہہ رہی کہ اگر کوئی فوجی ہے اس کو اب مارو, لیکن عوام ہے اس کو تم نہیں مارو. یونائٹڈ نیشنز ہیں, دوسرے چارٹرز ہیں, سب ردی کی ٹوکری میں چلے گئے. اس وقت ہزاروں بے گناہ فلسطینی مارے گئے. انگلینڈ میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا, لندن میں, لندن کے آدھے سے زیادہ لوگ نکل آئے. امریکہ میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے, یورپ میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے فلسطینی کے مقابلے میں. ڈیموکریسی تو یہ تھی نا. اب میں آتا ہوں اپنی بات پہ کہ جناب عوام کی رائے جو ہوگی وہ مسلط کی جائے گی, لیکن ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹ ڈال دیں, اس کے بعد جس نے ووٹ لے لیا آپ سے اور جو آ گیا پھر جو مرضی آئے کرے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اتنی آواز اٹھ رہی ہے, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, بے غیرت لوگ خاموش بیٹھے ہیں. اور اس صورتحال میں پھر بھی ایک نیا گروپ نکل آیا ہے فلسطین میں, وہ عوامی گروپ نکل آیا ہے. وہ کہاں سے نکل آیا ہے, اللہ کی مدد کہاں سے آ گئی. وہ کہتے ہیں ہمارا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم اب اپنے مقتولین کا, اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے. اور انہوں نے ایک ہی اس میں 300 صہیونی طاقت کے ٹینکس اڑا دیے, اور خبر کہیں آپ کے نہیں دے رہی ہے. میں کوئی سیکرٹ خبر لے کے نہیں آ رہا ہوں. جب گہرائی میں جا 300 ٹینک انہوں نے چند دنوں میں اڑا دیے. انہوں نے کہا ہم اور بھی اڑائیں گے. اور ایک اور جگہ پر 60 یا 70 صہیونی طاقت کے فوجی جو تھے, کہ اسرائیلی بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, میری زبان پہ ہوا ہے, کچھ الفاظ ہیں جو میں اپنی زبان پہ لانا پسند ہی نہیں کرتا ہوں. 60 سے 70 فوجیوں نے صبح ہی اپنے ایک گروپ بنائی تھی مارچ پاس کے بعد کہ ہم دیکھیں فلسطین کی سرزمین پر ہم یہ 2 گھنٹے بعد ان کی لاشیں پڑی تھی اور وہیں پر رو رہے. عزیزوں, اصطلاحات کا استعمال کر کے دنیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب آپ پر اکنامک حملہ ہوگا, آپ سے مطلب مسلمانوں پر. اور یہ جو خاموش رہے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے تم اپنے تعلقات ختم کر دو, اور کچھ دنوں کے لیے بھی تعلقات ختم کرنے کے تیار نہیں تھے, یاد رکھیے گا اللہ کی لاٹھی بے آواز. اور اس لاٹھی سے جب وہاں پر چلنا شروع ہوگی, اثرات ہم پہ بھی آئیں گے. ہمارے رشتے دار عرب ملکوں میں ہیں, محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, حلال کما رہے ہیں, سب جگہ ہیں, اثر آئے گا اور بہت بڑا اثر آئے گا. مگر یہ کہ مسلمان ملک ایک بار ارادہ کرے. اسلام آباد میں جو کانفرنس ہوئی, مجھے افسوس ہے پاکستان جیسے ملک میں
سرکاری لیول پر یا غیر سرکاری لیول پر میں نہیں جانتا، باقاعدہ آفیشیلی تعصب کو ہوا دی گئی ہے اور ایک بہت بڑی فقہ کو نظر انداز کیا گیا. ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن تم اگر سرکاری لیول پر کنونشن سینٹر میں تعصب کی فضا کو پھیلاؤ گے تو نقصان پاکستان کا ہوگا. یہ میرا پیارا ملک ہے اور جو اس کے خلاف سازش کرے گا اپنی آخری سانس تک اس کا مقابلہ کروں گا. کیا کہا تم نے وہاں پر؟ سنیں آپ لوگ جا کر. کیوں تم فلسطینیوں کی آواز نہیں سن رہے جنہوں نے کہا کہ یہ مکتب تشیع کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا؟ یمنی نے اپنے جان پر کھیل کر کشتیاں پکڑی، ان کو شوق نہیں تھا، وہ اپنی جنگ لڑ رہے تھے اور کامیابی سے لڑ رہے تھے، انہوں نے تمہاری خاطر. لیکن یہ ایک نئی سازش کی بو آ رہی. میرا تجزیہ ہے، میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ پاکستان میں پھر سے تفرقہ ڈالو اور بل والا چکر کسی اور صورت میں باہر نکالو. کون کر رہا ہے یہ؟ ذمہ داران جانے. اور میرا کام یہاں پر ذمہ داران کو وارن کرنا ہے کہ جس فلسطین اور صہیونی جنگ سے اتحاد بین المسلمین پوری دنیا میں پھیلی، تم نے پاکستان میں ایک تفرقے کی بنیاد ڈالی ہے پھر سے، اور اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے. میں وارن کرتا ہوں محترم علماء کو، محترم اہل سنت برادران کو، کہ اس سے آپ سمجھ جائیے کہ کوئی اور راستہ اپنایا جا رہا ہے. جب ہم نے یہ بات کہی کہ پاکستان میں ایک دن تمام پاکستانی شیعہ، سنی، ہندو، مسیحی، سکھ جو بھی ہے وہ سب مل کر فلسطینیوں کی حمایت میں آپ آواز اٹھائیں، آپ نے جناب ایک گروہ کو بلا کر وہاں پر پروگرام کر کے اس خطرے کی گھنٹی کو بجا دیا ہے کہ وہاں پر تو شیعہ سنی متحد ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے پر جان دے رہے ہیں. لبنانی جان دے رہے ہیں، حشد شابی جان دے رہی ہے، اور بھی نام نہیں لینا چاہتا. اور ایک نادان صاحب نے کہا ایران تم کچھ نہیں کرنا چاہتے، فلاں تم کچھ نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم مجاہدوں کو راستہ دو. مجاہدوں کا راستہ رکا ہوئی نہیں ہے، یہاں سے کشتیوں میں بٹھائے پہنچا دیں، چلے جائیں گے. لاؤ نا. مجاہدی کو بھیجنے کے لیے راستہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. مجاہد جو ہوتا ہے وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، اپنا راستہ نکال لیتا ہے. حبیب ابن مظاہر علیہ الرحمہ سلام اللہ علیہ، کوفے کے حالات کیسے تھے؟ کربلا سے درس لو. کوئی ہل نہیں سکتا تھا. حسین ابن علی علیہ السلام کا خط آتا ہے، ٹیررزم اتنا شدید ہے، خوف اتنا شدید ہے، فریڈم آف اسپیچ نام کی چیز نہیں ہے، کسی کو حسین ابن علی علیہ السلام سے ملنے کا کوئی موقع نہیں مل سکتا. لیکن جب مجاہد کوفے سے نکلتا ہے تو کربلا میں حسین ابن علی کے قدم پر ہاتھ رکھ کر قدم بوسی کرتا ہے. آؤ آج بھی ایک ہو جاؤ. کل ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی یہ پیغام دیں گے، ایک ہو جاؤ. یہ جو تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اس کو ختم کرو. اور ایک حل رہبر معظم نے دیا، جس طرح سے پچھلے بار میں نے بتایا آیت اللہ سیستانی نے دیا تھا. اور وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ، جہاں پر بھی فلسطین کے اوریجنل لوگ ہیں ان سے تم ووٹ ڈلواؤ کہ پوری فلسطین میں کیا ہونا چاہیے. جو نتیجہ نکلے ہم سب کے لیے قابل قبول ہے. ون مین ون ووٹ. فارمولا آیت العظمت سیستانی نے دیا، اپلائی آیت العظمت خامنائی بھی کروا رہے ہیں. پالنے والے ہمیں مظلومین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ان ظالموں کو نابود فرما، خاموش رہنے والوں کو نابود فرما، سازشیں کرنے والوں کو نابود فرما. اے پیارے رب، اے میرے مالک، میرے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نابود فرما. مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما. اے رب العزت، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.
تقوی اختیار کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے امن کو خراب کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے اور اس میں ایک بس پر حملہ ہوا ہے اور اس میں کچھ پاکستانیوں کی جانیں گئی ہیں۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان اب پاکستان کا صوبہ ہے، تم مانو یا نہ مانو، تم اسے حق دو یا نہ دو۔ یہ غیرت مند گلگت اور بلتستان کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی لیکن گلگت بلتستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام کیا ہے۔ میں ریاست کو یہاں پر متنبع کرنا چاہتا ہوں، فوری طور پر اس واقعے کی آزاد تحقیقات کرائی جائے، جو سامنے اسلحہ چلانے والے تھے ان کو بھی سزا دی جائے اور جو ان کے پیچھے اصل لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو سامنے لایا جائے۔ اگر اے پی ایس کے واقعے میں یہ کر لیا جاتا تو آج شاید ملک ٹیررزم میں اس طرح سے گھرا ہوا نہ ہوتا۔ کراچی میں بھی ٹیررزم کی ہوا پھیل رہی ہے، بلوچستان، پورے پاکستان میں۔ ہم ریاست کو یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مخلص عوام ہیں۔ اتنی مہنگائی، اتنی سختی، اتنی تکلیف، اتنی بجلی کی سرکاری بل، غلط بل دے کر چوری یا آفیشیل چوری، بلوں کو دیکھیے کیا کر رہے ہیں لوگ، کس طرح سے کھیل کھیل کے کما رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں ان لوگوں کے لیے، حرام کا پیسہ حرام کا پیسہ ہوتا ہے، حرام کے پیسے کا نتیجہ بھی زور سے جواب دیا کرے نا، حرام ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ دیکھ لیتے ہو کہ حسین ابن علی جیسے کو شہید کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے؟ بہن ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، مولا انہوں نے خون نہیں پیا ہے، انہوں نے حرام گوشت نہیں کھایا ہے، کھایا تو ذبح کر کے کھایا ہوگا۔ جو پیسہ کھایا ہے نا، جس کی روٹی کھائی ہے نا، وہ حرام کی روٹی تھی۔ جب اہل بیت کا حق غصب کر کے تم حکومت کرو گے تو یہی ہوگا۔ آج مظلوم پاکستانیوں کا تم خون چوسو گے نا، کچھ لوگ خدا نہ خاصہ خودکشی کریں گے، مجھے پتا ہے، میں حالات دیکھ رہا ہوں، مجبور ہوں، جتنا کر سک رہا ہوں کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم بھی یہ مہنگائی کا سامنا کرتے کرتے ہم ان تمام باتوں کے باوجود پاکستان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں، جو پاکستان کے خلاف سازش کرے گا اس کو گریبان سے پکڑ لیں گے، اس لیے کہ میری زمین ہے، میرا ملک ہے۔ اور میں اپنی مثال دوں، آسٹریلیا بھائی میرا گیا، کتنی بار ریکویسٹ کرتا رہا، آ جائیں یہاں پر امیگریشن کراتے ہیں، یہاں تبلیغ کریں گے، اسلام پھیلائیں گے۔ کینیڈا 17 سال گیا ہوں، شاید 20 یا 22 میں نے ٹرپ لگائے ہیں۔ شروع میں تو کہتے تھے مولانا سائن کر دیں ختم ہو جائے گا۔ مجھے اگر کوئی کہے کہ جناب یہ اینٹی پاکستانی ہے تو اسے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اس لیے کہ الحمدللہ اس پاک سرزمین سے مجھے محبت تھی، ہے اور ہم سب کو رہے گی، اس لیے کہ ہمیں عزاداری آزادی سے کر سکتا ہوں۔ یہ 100-200 FIR ہیں، مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی ہیں۔ میں وہاں عزاداری کرنا چاہتا ہوں جہاں پر میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اس پاک سرزمین پہ ابھی تک مجھے عزاداری میں وہ مشکلات نہیں ہوتے۔ یہ ہمیں فاطمیہ ہیں، ہو رہی مجالس سے الحمدللہ، ماتم بھی ہو رہا ہے، جلوس بھی ہو رہے ہیں، سبیلیں بھی لگ رہی ہیں۔ بس ایک نصیحت ہے، کوئی ایسی بات نہ کرے، حقائق بیان کرے لیکن دل آزاری نہ کریں، اس لیے کہ دل آزاری سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر خواہ شیعہ سنی میں افتراق کی باتیں آگے بڑھتی ہیں۔ پارا چنار کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہو رہے، ہم اسے بھی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو چیز پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستانی مظلوم ہیں، ہم ان کی آواز اٹھائیں گے، اور مسجد برکت اللہ کے نمازی الحمدللہ نماز کے بعد جاتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے خلاف ہونے والے سازشوں کو اپنے سوشل میڈیا پر ناکام بناتے ہیں۔ پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب العزت
تیرے عاجز بندے ہیں. اے رب العزت تیری بارگاہ میں سر جھکا کے دعا کرتے ہیں. یہ جو ہاتھ وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر تیری بارگاہ میں جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ مت لوٹا. گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, ہمیں معاف فرما دے. پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو نابود فرما دے. ہمارے اقتصاد کو بہتر بنانے میں ہماری مدد فرما دے. مہنگائی کے جن پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت تجھے محمد آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں مومن ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. اے رب العزت بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. شہداء اور مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پالنے والے ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. بسم اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.